رحمان کے محبوب بندے، پسندیدہ بندے، اصل بندے، ایسے تو سبھی اس کے بندے ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، لیکن یہ کہ ان میں وہ بندے جو رحمان کو محبوب ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک بس ان کا یہ ہے، یمشون علی الارض ہاؤنا، زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، تمرد نہیں ہوتا، اکڑ کر نہیں چلتے، کچھ اپنے کچھ ہونے کا اعجاب المرء بنفسہ ہی، یہ ان کے دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے۔ جب انہوں نے جان لیا، اللہ کو پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد تواضع، اس کے سامنے جھکے رہنا، معلوم ہے کہ میرا ایک مالک ہے، خالق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو، مجھ پر کوئی شے وارد نہیں ہو سکتی، سورہ تغابن کے مضامین دہرا رہا ہوں، جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو۔ تو ان کے اندر ایک عجز، عاجزی، فروتنی، تواضع، تذلل پیدا ہو، ان کے اندر وہ شیخی خوری نہیں ہوگی، ان کے اندر تمرد نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو یہ شیخی خور فخر کرنے والے اور گھوڑے کی سی تمکنت والی چال والے جو ہے چلتے ہیں، جو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں۔ تو وہ عباد الرحمن، اب دیکھیے یہاں پر یہ کوئی بہت بڑی شے نہیں ہے، لیکن صرف ایسے ہے کہ جیسے آپ تھرمامیٹر لگائیں اور ٹیمپریچر معلوم ہو جائے، یہ ایک شے ایسی ہے کہ ان کی چال ڈھال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مختار نہیں سمجھتے، ان کے اندر کوئی فرعونیت نہیں ہے، ان میں قارونیت نہیں ہے کہ جو سمجھتے ہو کہ یہ دولت میں نے پیدا کی ہے، میری صلاحیت اور میری جو ہے آرگنائزیشن اور میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ در حقیقت تھی جس سے مجھے دولت ملی، اوتیتہ علی علم عندی، یہ فرقہ اس کے قارون کے الفاظ ہیں۔ تو انسان میں قارونیت نہ آئے، فرعونیت نہ آئے، بلکہ بندگی، اللہ کے سامنے جھکے رہنے کا معاملہ، چلتے ہوئے بھی محسوس ہو کوئی بندہ چل رہا ہے، کوئی آقا نہیں چل رہا ہے، کہ بندہ ہے، غلام ہے، اللہ کی غلامی کا ہر وقت جو ہے ان کی تمام حرکات و سکنات سے بھی اعلان ہو رہا ہو کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، ویسا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سلام، وہ ان سے الجھتے نہیں۔ اب یہ ایک بڑی میچور شخصیت کا نقشہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے دینی کارکن مختلف جماعتوں تحریکوں سے وابستہ ہوں، کوئی بہت بڑا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا، اب ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، بنوا کے چھوڑوں گا، وہ مان نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جو اصل مبلغ ہونا چاہیے حکمت تبلیغ کے ساتھ، دیکھیں موقع بھی صحیح ہے کہ نہیں، یہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں مصروف ہے تو بات نہ کی جائے، اس کا موقع دیکھا جائے، پھر اس کے اندر آمادگی نظر آ رہی ہو تو بات کی جائے۔ اگر محسوس ہو جائے پہلے ہی دوسرے یا تیسرے جملے میں کہ اکھڑ آدمی ہے، ماننے والا نہیں ہے، دلیل کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، تو بس رخصت ہو جاؤ، ان کے اندر ان کے ساتھ الجھنے سے کچھ حاصل نہیں، تم زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ تم سے الجھیں تو تمہارا کام ہے بھائی سلام، بھائی اس وقت جو ہے نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو چلیے پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ علیحدگی جو ہے یہ سلامہ کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالن گلوچ ہو کر، یا یہ کہ گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کا اور پھر ہی علیحدہ، نہیں، شائستگی جس کو کہتے ہیں، شائستگی، میچورٹی، تو دعوت و حکمت کے اندر ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا فرض ہے، تمہیں تبلیغ کرنی ہے، دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، لیکن نمبر ایک حکمت کے ساتھ، نمبر دو اچھے باز کے ذریعے سے، اور نمبر تین اگر کہیں جھگڑا ہی ہو جائے، مجادلہ مناظرے کی شکل آ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز، جھگڑالو انداز میں نہیں۔ تو ان کی سیرت کا دوسرا پہلو، اب یہ بھی دیکھیے یہ کیا ہے، یہ وہی آرکیٹیکچرل ٹچز جن کو ہم کہتے ہیں، خوبصورتی، دل آویز شخصیت، ایک جھگڑالو انسان بحثم بحثی جو لگا ہوا ہے، پسینے آ رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے،
ہاں وہاں سورہ لقمان میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، بلکہ یہ کہ بات کرو تو جیسے کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور جب اندازہ ہو جائے یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ موڈ میں نہیں ہے، غور ہی نہیں کر رہا، تو خامخواہ اس کے ساتھ الجھے رہنے کا کچھ حاصل۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر۔ اب اس کو اصل میں دو اعتبارات سے سمجھیں کہ یہ جو معاملہ ہے، خاص طور پر جو ترتیب ہمارے منتخب نصاب کی ہے، کہ وہ جو دونوں مقامات تھے سورہ مومنون اور سورہ معارج کے، اس میں اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، دوام علی الصلاۃ، محافظت الصلاۃ، والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلواتہم محافظون۔ ایک ہے وہ نظام جو 5 وقتہ نظام جو ہے نماز کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ایک ہے در حقیقت وہ شخصیت جو واقعتاً اللہ کا قرب حاصل کر چکی ہے، جسے مناجات، اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے، مناجات کے معنی کیا ہے؟ سرگوشی کرنا۔ یہ مناجات جو ہے وہ ہمارے ہاں عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے مناجات، رسول کے لیے مناجات نہیں۔ مناجات یہ نجوا سے بنا ہے، نجوا سے باب مفعلہ، آپس میں سرگوشیے کرنا۔ اگر کسی انسان کو واقعتاً اس کی لذت نصیب ہو جائے تو پھر وہ رات کا وقت ہے اس کے لیے موزوں ترین۔ وہ رات کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے مکالمہ اور مخاطبہ جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت کا معاملہ۔ یہاں اقامت صلاۃ کا ذکر نہیں آیا، وہ اقامت صلاۃ تو بنیادوں میں تھی نا، وہ تو لازم ہے ہی، وہ تو بنیاد ہے، مکان کے نیچے جو ہے بنیادیں وہ تو موجود ہے ہی ہے، اور اصل وزن پوری عمارت کا انہی پر جا رہا ہے۔ اس وقت تو وہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے، دل آویز ہے مومن، جو مومن کی دل آویز اور دلکش شخصیت ہے، یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہے۔ البتہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ سورہ فرقان سے ان مکی صورتوں کے 2 گروپوں کا آغاز ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیام مکہ کا 12 سال کا عرصہ ہے اس کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی، سن 5 نبوی سے لے کر سن 8 نبوی تک۔ اس سے پہلے کی جتنی مکی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر سوائے ایک آدھ اس میں ایکسیپشن ہے، وہ سب آخری دور میں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کے، یعنی سن 8 سے اور سن 12 تک۔ لیکن یہ جو ہے وہ اس دور کی، اس وقت تک ابھی فرض نماز کا نظام آیا ہی نہیں تھا۔ فرض نماز کا نظام جو ہے 5 وقتہ نماز کا، وہ سن 11 نبوی میں آیا ہے، ہجرت سے 1-1.5 سال 2 سال قبل، جبکہ آپ کو معراج حاصل ہوا اور اس معراج میں یہ نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آیا وہ سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس سے پہلے اصل نماز تھی ہی رات کی، جیسے کہ بالکل آغاز میں سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، راتوں کو کھڑے رہا کرو سوائے تھوڑے سی دیر کے، تھوڑے سے وقفے کے، کم سے کم استراحت، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے قیام۔ اور قیام سے مراد وہاں صرف قیام نہیں ہے، نماز ہے۔ قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے، رکوع بھی اس کا رکن ہے، سجود بھی رکن ہے۔ وہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کیا، یہاں سجدہ اور رکوع کا ذکر کیا، قیام کا اور سجدے کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود، شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود، جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی، وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انتقال کا وقت آیا تو آپ پر بڑی اضطراب کی کیفیت، بہت اضطراب، بہت بے چینی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے زانوں پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور عرض کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا، تم کہاں مجھے اونچے درجوں کی باتیں بتا رہے ہو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ اور اگر مجھے یقین ہو جائے، یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی، ما بین الخوف والرجا، خوف بھی رہے اور امید بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے، اللہ تعالیٰ کی ستاری سے، اللہ تعالیٰ کے رؤوف الرحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی